فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک خاص دعا کے بارے میں بات کریں گے جو رزق میں برکت اور فراوانی کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب انہوں نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں اپنے اہل خانہ کو اللہ کے سپرد کیا. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور مکہ کا رزق اور برکتوں کا مرکز بنا دیا. تو آئیے اس دعا کے الفاظ، اس کی فضیلت اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ اور اس سے جڑے سبق کو سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا کا ترجمہ یہ ہے: پس لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دے اور انہیں پھولوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے. یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے متعلق ہے جو انہوں نے اللہ سے مکہ مکرمہ کے بارے میں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مکہ کے شہر میں لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے اور ان کو رزق سے نوازے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اس آیات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی دعاؤں کا جواب ہمیشہ برکتوں اور نعمتوں کے صورت میں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نہ صرف مکہ مکرمہ ایک بابرکت شہر بن گیا بلکہ وہاں کا رزق اور دنیا بھر سے لوگوں کا مکہ کی طرف رجوع ہونا اللہ کی حکمت اور کرم کا مظہر ہے. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر مکمل توکل اور دعا کے ذریعہ ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ دعا رزق کے طلب، برکت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی بہترین مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں مکہ مکرمہ جیسے بنجر زمین کو دنیا کے لوگوں کے لیے نعمتوں کا مرکز بنا دیا. اس دعا کو پڑھنے سے نہ صرف رزق میں وسعت کی امید کی جا سکتی ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے. اس دعا کو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے: اس دعا کو اخلاص کے ساتھ روزانہ پڑھے، خاص طور پر فجر یا کسی مشکل وقت میں. اللہ سے دعا کرے کہ وہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس دعا کے ذریعے رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین.